وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، یعنی اس دن قیامت والے دن ہم ہر نبی کو اس کی امت کا گواہ بنائیں گے، اور اے پیغمبر مصطفیٰ تمہیں ان سب نبیوں کا گواہ بنائیں گے۔ ہر نبی اپنی امت کا گواہ اور محمد مصطفیٰ سب نبیوں کے گواہ، یعنی جو فاصلہ امت اور نبی میں ہے وہی فاصلہ میرے نبی اور باقی نبیوں میں ہے۔ ہر نبی اپنی امت کا گواہ اور محمد مصطفیٰ ان سب نبیوں کے گواہ، یعنی میرے نبی کی یہ شان کہ ہر نبی اپنی امت کا گواہ اور حضور ان سب نبیوں کے گواہ، یہ میرے نبی کی شان اور یہ میرے نبی کے علی کی شان۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہہ دیجئے حبیب تمہاری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا علم رکھتا ہے۔ یعنی میرے علی کے نبی کی شان کہ سب کا گواہ، سب انبیاء کا گواہ، اور علی کی یہ شان کہ محمد مصطفیٰ کا گواہ۔ اے حبیب تم سب نبیوں کے گواہ، یوم نبعث لکل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ میرے محترم بھائیو توجہ رہے، آیا کہ اس پہلے حصے میں صاحب کتاب کا تذکرہ، اگلے حصے میں کتاب کا تذکرہ، یعنی اس پہ وہ کتاب اتری تبیانا لکل شیء جو ہر چیز کو واضح بیان کرتی، جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرتی۔ کتاب میں ہر شے کا بیان ہے، اور محمد مصطفیٰ کے لیے اللہ نے سورہ النساء میں ارشاد فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، حبیب ہر شے کا علم تجھے دے۔ یعنی کتاب کی یہ خصوصیت، اس میں ہر شے کا بیان، اور محمد مصطفیٰ کے لیے علمک ما لم تکن تعلم، حبیب ہر شے کا علم تجھے دے دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں تھا، غیب نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے سورہ جن میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ کسی کو بھی علم غیب نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چون۔ یعنی پہلی خصوصیت جو قرآن کی، وہی خصوصیت مصطفیٰ کی، تبیانا لکل شیء وہدی، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور حضور کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے حبیب تم سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرنے والے ہو۔ قرآن میں ہر شے کا بیان، محمد مصطفیٰ ہر شے کی وضاحت کرنے والے، قرآن ہدایت، محمد مصطفیٰ ہدایت کرنے والے، تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ، یہ کتاب رحمت ہے۔ کون سی کتاب رحمت ہے؟ قرآن مجید۔ اگر گھروں میں پڑھا جائے اس گھر پہ رحمت نازل ہوتی ہے، اس گھر پہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ قرآن کے لیے اللہ نے فرمایا یہ کتاب رحمت ہے، اور مصطفیٰ کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جو تین صفتیں قرآن کی، وہی تین صفتیں میرے مصطفیٰ کی، ہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، اور یہ کتاب مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو بشریٰ ہے، جو خوشخبری دیتی ہے، اور اللہ نے حبیب کے
مبشرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے حبیب ہم نے آپ کو خوشخبری بنا کر دینے والا بھیجا، یعنی کتاب بشرا ہے اور محمد مصطفیٰ بشیر ہے۔ تو جو چار صفتیں قرآن نے کی اللہ نے اس آیہ مجیدہ میں بیان فرمائی، وہی چار صفتیں اللہ نے محمد مصطفیٰ کی بیان فرمائی۔ تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اگر قرآن لفظ میں ڈھلے تو قرآن کہلائے، اور اگر پیکر میں ڈھلے تو محمد کہلائے، اور محمد مصطفیٰ اگر پیکر میں ہوئی تو محمد کہلائے، اور اگر لفظ میں ڈھلے تو قرآن کہلائے۔ آواز بلند صلوات پڑھ۔ اور اللہ نے قرآن کے لیے ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ توجہ ہے، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن یہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ اے محمد مصطفیٰ، ہم نے اس قرآن کو تیرے دل پہ نازل کیا۔ تو جسے پہاڑ نہ روک سکے، محمد مصطفیٰ کا دل روک لے، جو دل قرآن روک لے، جسے پہاڑ برداشت نہ کر سکے، تو جس کا دل اتنا مضبوط ہے اس کا دماغ کیسے کمزور ہوگا؟ آواز بلند صلوات پڑھ۔ اللہ نے اپنے حبیب کی یہ عظمت رکھی، 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی کا نام محمد نہیں رکھا۔ کل تو کوئی یہ برابری کا دعویٰ نہ کر بیٹھے کہ کام میں نہ صحیح، نام میں تو برابر ہے۔ جب کوئی پیغمبر مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا، تم مصطفیٰ جیسے کیسے ہو سکتے؟ اور جو ابھی میں نے آیات مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، تو جو صفتیں قرآن کی وہی صفتیں محمد مصطفیٰ کی۔ کتنی کتابیں لکھی گئی؟ کروڑوں کتابیں۔ تو کیا کوئی کتاب قرآن جیسی ہے؟ کسی کتاب کو کہہ سکتے ہو کہ یہ قرآن جیسی ہے؟ جب کوئی کتاب قرآن جیسی نہیں تو محمد مصطفیٰ تو جیسے کیسے ہو گئے؟ قرآن سب کتابوں سے افضل، محمد مصطفیٰ سب انسانوں سے افضل۔ نہ کوئی کتاب قرآن جیسی، نہ کوئی بشر محمد مصطفیٰ جیسی۔ اور اے محمد مصطفیٰ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ تو اللہ نے جہاں جہاں اپنی ربوبیت کا اعلان کیا، وہی وہی محمد مصطفیٰ کی رحمت کا اعلان کیا۔ تو رحمت کے جو معنی بیان کیے جاتے ہیں وہ ہے جہاں حاجتیں پوری ہو جائیں اور جہاں مشکلیں حل ہو جائیں۔ تو محمد مصطفیٰ حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے۔ اور اللہ نے جتنے انبیاء کو قرآن میں پکارا، سب کا نام لے کر پکارا، لیکن جب محمد مصطفیٰ کو پکارا تو القابات کے ساتھ پکارا۔ یاسین والقرآن الحکیم، اے سید سردار، قسم ہے قرآن عظمت والے کی، یعنی اللہ جس مصطفیٰ کو کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی بشیر کہتا ہے، کبھی نذیر کہتا ہے، کبھی کریم کہتا ہے اور کبھی حلیم کہتا ہے۔
نسبت سے ذکر کرتا ہے، کبھی اسے یا ایھا المدثر کہتا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہتا ہے. شروعات پڑھنے کا دعا کریں اللہ شفا اللہ کا. یعنی پیغمبر پاک نے جو چادر لی کبھی اللہ اس کی قسمیں کھاتا ہے، جو کملی لی کبھی اس کی قسمیں کھاتا ہے. تو میرے حبیب کی نسبت رکھتی ہے، میرے حبیب کی حفاظت کا کام سر انجام دیتی ہے. تو جو 40 سال آپ کا چچا حضور کی حفاظت کرتا رہا، جناب ابو طالب علیہ السلام، اس سے بڑا نہ کوئی نعت خواں ہوا، نہ کوئی عاشق رسول ہوا. یعنی جناب ابو طالب کی جو خدمات ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. میرا خیال ہے میں تو نہیں سمجھتا کہ وجہ ہو. شاید مسلمانوں نے اس لیے بھلا دیا اس عظیم محسن کو کہ یہ شاید اس لیے بھلا دیا کہ علی کا عظیم باپ ہے، ورنہ تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ جناب ابو طالب کے امت مسلمہ احسان بھلا دیتی. دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کو خود اللہ نے بیان فرمایا. آپ کے دادا عبد المطلب ہوں، یا آپ کے والد واجد عبداللہ ہوں، یا آپ کے چچا ابو طالب ہوں، یہ سارے ملت ابراہیمی کے عظیم پیروکار ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے، مورخ جھوٹ بولتا رہے، حضور کے والد کا نام ہے عبداللہ. عبداللہ کا کیا مطلب؟ اللہ کا بندہ. اس کا مطلب ہے اللہ کو مانتے تھے تبھی نام رکھا عبداللہ. اور جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام رکھا محمد. عرب میں اس سے پہلے محمد نام بہت کم تھے. مورخین نے لکھا کہ 15 یا 16 نام تھے محمد. اور جب جناب عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے پوتے کے نام محمد کیوں رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ اس کی دنیا میں تعریف و توصیف کی جائے. تو یہ بھی تائید غیبی سے، الہام سے انہوں نے نام محمد رکھا. اور نام محمد وہ نام ہے زبان پر آئے تو لبوں کو چومنے لگتے ہیں، پتہ چلتا ہے کسی محبوب کا نام ہے. صلوات پڑھنے کا یعنی آپ کا نام نامی محمد. اللہ نے اپنا نام محمود چنا اور اپنے حبیب کا نام محمد چنا. بس آخری 2-4 منٹ آپ کے سامنے اور کیا شاید میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یعنی جو قرآن میں ہے وہ حبیب کی سیرت ہے. اور اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ حبیب میرا کرم تیرے جمال میں ہے، میرا غضب تیرے جلال میں ہے، میرا سوز تیری راہوں میں ہے، میری رحمت تیری باہوں میں ہے. اے حبیب اگر تم نہ ہوتے، خدائی کا راز آشکار نہ ہوتا، مصور ہوتا، شاہکار نہ ہوتا، حسن ہوتا، پرستار نہ ہوتا، یوسف ہوتا، خریدار نہ ہوتا، گناہگار ہوتے، شفاعت کا کاروبار نہ ہوتا. تم آ گئے تو شیطانیت کا دامن تار تار ہو گیا اور ملت عاصی کا بیڑا پار ہو گیا. کسی شاعر نے، بلکہ کسی شاعر نے کیا، شہید محسن نقوی نے آپ کا سراپا کھینچا، پوری نظم موجود رات کے نام سے نظم کی. اس کا انتہا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نبی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا مرک ہے، عارض ہے کہ فجر کی آیت کے امین ہیں.
بیٹی کا روایات کے یہ الفاظ ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ماں بہن کے لیے جملے ہیں، جب بھی مسجد میں تشریف لاتی، ایک دو بار کی بات نہیں، جب بھی بی بی تشریف لاتی حضور کھڑے ہو کر استغفار کرتے، مرحبا کہتے، ہاتھوں کا بوسہ دیتے اور اپنی جگہ میں بٹھا دیتے، اور جتنی دیر بی بی بیٹھی رہتی حضور کھڑے رہتے۔ اب میں تمام عالم اسلام سے سوال کر رہا ہوں اور تمام اپنے بھائیوں سے سوال کر رہا ہوں، کیا اس سنت پہ کوئی عمل کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا اس سنت پہ کوئی عمل کرتا ہے؟ ساری روایات میں یہ لکھا کہ جب بھی بی بی فاطمہ تشریف لاتی حضور کھڑے ہو کے استغفار کرتے، ایک آدھ بار کی بات نہیں، جب بھی تشریف لاتی۔ تو جب یہ سنت رسول ہے تو مسلمان اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تاریخ میں کوئی شخصیت گزری ہو جس نے سنت پہ عمل کیا ہو؟ نہیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا صرف بیٹی نہیں تھی بلکہ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بذرۃ منی، فاطمہ میری نبوت کا حصہ ہے۔ تو جس طرح تمام مرد حضور کا اتباع کر سکتے ہیں، پیروی کر سکتے ہیں عمل کی، اس طرح عورتیں حضور کے عمل کی پیروی نہیں کر سکتی۔ تو جس طرح حضور رول ماڈل مردوں کے لیے ہے، اس طرح عورتوں کے لیے جو رول ماڈل ہے، جو نمونہ ہے، وہ ذات فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ صلوات پڑھیں بابا زبان۔ حضور کائنات کے لیے، عالمین کے لیے رحمت، اور فاطمہ حضور کے لیے رحمت، اور حضور ہی نے یہ ارشاد فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین رحمتی کے دو ٹکڑے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ان بابرکت اور بارحمت ہستیوں کے صدقے ہماری نیک شرعی حاجات پورا فرمائے۔ وما علینا ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے برادروں، جناب ڈاکٹر ثاقب حسین صاحب انتہائی علمی گفتگو فرما رہے تھے۔ انہیں کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اگلے اسلام کو دعوت دوں گا کہ ورفعت اللہ کا ذکر کہ وہ نبی جسے ثم دنا کی منزل پہ پہنچایا گیا، جسے فکان قاب قوسین او ادنی کی رفعتوں پہ بٹھایا گیا۔ ارے وہ نبی جس کی بلندی تک کسی کی بلندی نہ پہنچی، جس کی عظمت تک کسی کی عظمت نہ پہنچی، جہاں پر ساری بلندی، ساری رفعتیں، سارے مقامات، ساری شان، ساری اونچائی کہیں نیچے رہ جائے، اور جہاں بلندیوں کا تصور ختم ہو جائے اس سے کہیں آگے درجہ مصطفیٰ کا آغاز ہو۔ حضرات محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نبی سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں تھے حضور، در پشت تھے حسین، بیٹھے رہے حسین تو امامت کھڑی رہی، بیٹھے رہے حسین امامت کھڑی رہی۔ حضرات محترم، علی کی محبت جزو ایمان نہیں، عین ایمان، ایمان کی جان اور جان کی روح ہے علی کی محبت۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کی نقش قدم پہ چل کر اصول بنتے ہیں۔ ارے علی کے گھرانے کی عظمت جو پوچھو، علی وہ ہے جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔
रसूल बनते हैं, मोहब्बत का सबूत देते हुए नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, मन कुंतुम मौला फहाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। दावत देता हूँ सनाए मुस्तफ़ा के लिए मोहम्मद सकलैन अब्बास साहिब कि वो आए और बारगाहे रिसालत इमाम में गुलदस्ता हकीकत व मोहब्बत पेश करें और एहतराम के साथ इस अंदाज के साथ बैठे कि हुजूर की महफिल जिस जगह पर मोहब्बत से सजाई जाती है, तस्वीर बनाकर उस जगह की जन्नत में लगाई जाती है। हुजूर की महफिल मोहब्बत के साथ थोड़ी तवज्जो चाहूँगा। हुजूर की महफिल जिस जगह पर मोहब्बत से सजाई जाती है, तस्वीर बनाकर उस जगह की जन्नत में लगाई जाती है। सलावत। मैं जानता हूँ कि नेकों में मेरा नाम नहीं, मैं जानता हूँ कि नेकों में मेरा नाम नहीं, तेरे दर का
हाल अपना मैं केड़ी केड़ी देवा मिसाल अपना बड़ा सोना मैनू लगे तेरा लाल अपना माशाअल्लाह जिक्र आमना रज़ियल्लाहु ताला बड़ी मोहब्बत के साथ फरमा रहे थे। मेरे आका ने हिजरत का ऐलान किया। वड्डिया वड्डिया चुबारियां वाले वड्डिया वड्डिया कोठियां वाले अपनी छत्ता ते सवार होकर इंतजार करते हैं नबी साढ़े वाला आएगा। मगर मेरे आका ने फरमाया लोगों मेरी डाची को ना पकड़ो, इसे पता है कि इसने कहाँ जाना। जुमला काबिल गौर है, अहले इल्म हजरात बैठे हुए। मेरे नबी ने फरमाया लोगों इस डाची को पता है कि इसने कहाँ जाना है। अरे इस डाची पे नबी सवार हो जाए, उसे भी पता हो कि इसने कहाँ जाना है, तो जो हुजूर की बारगाह में रहता है हर वक्त आका के साथ रहते होंगे। क्योंकि मैं अक्सर कहा करता होता हूं कि हमेशा अक्ल पीछे रह जाती है, इश्क जीत जाता है। अकल थोड़ा मोहब्बत का सबूत दीजिए। अकल पीछे रह जाती है, इश्क जीत जाता है। एक छोटी सी कुटिया नाम है अबू अय्यूब अंसारी, हुजूर की इंतजार में वक्त गुजार रहे और कह रहे हैं लबों पे एक नगमा होगा, मोहब्बतों का एक गीत होगा, चाहतों का एक तराना होगा, इश्क की एक आवाज होगी, आहों का एक समुंदर होगा, चाहतों का एक सैलाब होगा, अजमतों का एक मीनार होगा। वो आवाज कौन सी आवाज थी? वो इश्क कौन सा इश्क था? वो इश्क ये